بے نامی جائیداد کیا ہوتی ہے اور یہ آپ واپس کس طرح سے لے سکتے ہیں، یہ ویڈیو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ دیکھیں، آپ یورپ میں یا عرب کنٹری میں رہتے تھے، آپ چھٹی پر آئے، آپ نے کوئی مکان پلاٹ جو ہے وہ خریدا، اس کی پیمنٹ ادا کر دی، ابھی آپ نے رجسٹری اپنے نام کرانی تھی اور آپ کے واپس جانے کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے کہا بھئی پیسے تو میں نے دیے ہوئے ہیں، تو اب یہ جگہ جو ہے وہ میری بھائی کے نام، بہن کے نام، بیوی کے نام، والد کے نام یا والدہ کے نام جو ہے وہ کروا دینا۔ آپ چلے گئے، بعد میں اس بہن، بھائی، والد، والدہ، بیوی، کسی کے بھی آپ کی فیملی کے بندے کے نام وہ جگہ ہو گئی۔ اب بعد میں آپ اس اپنے عزیز سے کہتے ہیں جی یہ رجسٹری جب دوبارہ چھٹی آتے ہیں میرے نام کر دو، وہ آپ کے نام نہیں کرتا۔ تو پیسے تو آپ نے ادا کیے ہوئے ہیں، لیکن نام کسی اور کے جو جائیداد ہو اسے بے نامی جائیداد کہتے ہیں، اور جس بندے کے نام وہ ہوئی ہے اسے بے نامی دار کہتے ہیں۔ اب یہ جائیداد جو ہے لینے کے لیے 4 پوائنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ نمبر 1، ٹرانزیکشن کا ثبوت ہونا چاہیے، آپ نے اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے، ڈرافٹ کے ذریعے دیے، کیش دیا، بینک میں جا کر دیے، جو ہے چیک دیا، یہ چیزیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اوریجنل اس کے پاس رجسٹری سی اس بندے کے وہ آپ کے پاس ہو، کوئی اسٹامپ وغیرہ جو آپ نے کروایا ہوا ہے وہ آپ کے پاس ہو۔ تیسری چیز یہ ہے قبضہ آپ کے پاس ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے یہ جو جائیداد ہے اپنے اس والد، والدہ، بہن، بھائی، بیوی کے نام جو ہے وہ کیوں کی۔ تو آپ بتا سکتے ہیں میری چھٹی ختم ہو گئی تھی یا میں پردیس میں تھا، پیسے میں نے بھیجے اور یہ جگہ جو ہے وہ خریدی گئی، اور یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا کہ باہر رہتے ہوئے بھی اپنے نام پر جو ہے وہ جگہ کروائی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی بے نامی جو جائیداد ہے، آپ کے پاس یہ 4 جو ہے پروف ہوں تو آپ واپس لے سکتے ہیں، یہ جگہ جو ہے آپ کے نام دوبارہ سے ہو سکتی ہے۔ پھر سن لیں، قبضہ آپ کے پاس ہو، ٹرانزیکشن کا ثبوت ہو، وجہ آپ کے پاس ہو، اور اس کا جو اسٹامپ ہوا ہے یا اس کی اوریجنل جو رجسٹری ہے جو پہلے کی تھی وہ آپ کے پاس ہو، تو آپ کو یہ جگہ جو ہے واپس مل جائے گی۔ اس کو بے نامی جائیداد بولتے ہیں۔